بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا جہاں کے علوم سے نوازا۔ حضرت علی کی ذات گرامی ایک ایسی پوشیدہ حقیقت ہے کہ جسے آج تک کوئی مکمل کھوج نہیں سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالعلوم ہیں، یعنی علم کا گھر ہے، بلکہ کائنات کے تمام رازوں اور حقائق سے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باخبر کر دیا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی محفل میں تشریف فرما ہوتے تو لوگوں کو خود اجازت دیتے اور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تم کسی معاملے میں رہنمائی چاہتے ہو تو مجھ سے سوال کرو۔ لہذا ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی ایک مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مسجد کے مجمع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا۔ وہ مسافر نہایت ادب کے ساتھ کھڑا ہوا اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، مجھے کچھ سوالات میں تشویش ہے، میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، اور اگر تم ضد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے آداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ مکالمہ سن کر مجمع میں موجود لوگ بھی حضرت علی کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات کا آغاز کیا اور کہنے لگا کہ مجھے درست معلومات کے لیے آپ سے چند سوالات پوچھنے ہیں۔ اے امیر المومنین، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ فرمانے لگے کہ اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس شامی نے سوال کیا کہ اللہ نے آسمانوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ پانی کے بخارات بھاپ سے پیدا کیا۔ اس نے اگلا سوال کیا، زمین کس چیز سے بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا کہ پانی کی جھاگ سے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ پہاڑ کس چیز سے بنائے گئے؟ آپ نے فرمایا کہ پانی کی موجوں سے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کیونکہ زمین اس کے نیچے سے بچھائی گئی۔ اس نے پھر سوال کیا کہ آسمان دنیا کس چیز سے بنا؟ آپ نے فرمایا کہ رکی ہوئی فوج سے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ سورج اور چاند کا طول و عرض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ اس نے پھر سوال کیا کہ ستارے کا طول و عرض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ اس نے پھر سوال کیا کہ 7 آسمانوں کے رنگ اور ان کے علیحدہ علیحدہ نام بتائے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے آسمان کا نام رفیع ہے اور وہ پانی اور دھوئیں سے بنا ہوا ہے۔ آسمان دوم کا نام فضوم ہے، اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ آسمان سوم کا نام مادون آل مارون ہے، اس کا رنگ ملتا جلتا ہے۔ آسمان چہارم کا نام ارفلون ہے، اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ آسمان پنجم حیون ہے، اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ آسمان ششم کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا ہے۔ آسمان ہفتم کا نام اجمع ہے اور وہ سفید موتی کا ہے۔ اب اس شامی نے پھر سوال کیا کہ بیل ہمیشہ کیوں سر جھکائے رکھتا ہے اور کبھی بھی آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے بنی اسرائیل نے گائے کی پوجا کی ہے، اس دن سے بیل بیچارہ شرم کی وجہ سے آسمان کی جانب آنکھ نہیں اٹھاتا۔ ناظرین، اس نے پھر سوال کیا کہ وہ نبی کون ہیں جنہوں نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا؟ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے، جنہوں نے حبار اور راہیب 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کو حرام کر دیا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ مد و جزر کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا نام رومان ہے۔ جب وہ اپنے قدم سمندر میں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتی ہے اور جب وہ پاؤں نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتی ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ جنات کا باپ کون ہے؟ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جنات کے جد اعلیٰ کا نام شومان ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلہ سے پیدا کیا تھا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قوم جنات کی طرف کسی نبی کو مبعوث کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث کیا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ نبی نے انہیں اللہ تعالیٰ کی دعوت دی، انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا تھا۔
اس نے پھر سوال کیا کہ ابلیس کا آسمان میں کیا نام تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آسمان میں اس کا نام حارث تھا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ آدم کا نام آدم کیوں رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کیونکہ وہ عدیم ارض یعنی زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے۔ اس شامی نے پھر سوال کیا کہ میراث میں مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ کیوں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حوا نے خوشہ اٹھایا، اس پر 3 دانے تھے، 1 اس نے خود کھایا اور 2 آدم کو کھلائے، اس لیے عورت کا 1 حصہ اور مرد کے 2 حصے مقرر ہوئے۔ اس نے پھر سوال کیا کون سے انبیاء مختون پیدا ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم، شیس، ادریس، نوح، سام بن نوح، ابراہیم، داؤد، سلیمان، لوط، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختون پیدا کیا۔ اس شامی نے پھر سوال کیا کہ آدم کی عمر کتنی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ 930 سال۔ اس نے پھر سوال کیا کہ سب سے پہلے شعر کس نے کہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آدم نے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم نے شعر کب اور کیوں کہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب آدم زمین پر اترے تو انہوں نے زمین کی خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے شعر کہے تھے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں کتنا روئے اور انہوں نے کس قدر آنسو بہائے تھے؟ آپ نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں 100 سال تک روتے رہے اور ان کی دائیں آنکھ سے دجلہ اور بائیں آنکھ سے فرات جتنے آنسو نکلے تھے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے حج کیے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ انہوں نے 70 حج پیدل کیے تھے۔ جب وہ پہلا حج کرنے گئے تھے تو ایک السرد یعنی بڑے سر کا پرندہ جو چھوٹی چڑیوں کا شکار کرتا ہے ان کے ساتھ تھا، جو انہیں پانی کے مقامات کی رہنمائی کرتا تھا، اور وہ پرندہ ان کے ہمراہ جنت سے آیا تھا، اس لیے السرد اور خطاف کے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کافر کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نوح کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ اس نے پھر سوال